जी السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جوید. بات یہ کریں گے کہ بچپن کی باتیں, کچھ پرانی یادیں یہاں گپ شپ کرتے ہیں. آپ کو سناتا ہوں کہ جب ہم 5ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھتے تھے اس وقت اتنی زیادہ ٹی وی, اتنی زیادہ ترقی, ابھی بلیک اینڈ وائٹ دور بھی ختم ہے, زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا. تو ہوٹلز, چائے والے ہوٹل, کھانے والے ہوٹل, جو ریسٹورنٹ جس کو پاکستان میں ہوٹل بولتے ہیں, وہاں پہ ان ہوٹلز کے اوپر ٹی وی لگے ہوتے تھے. جب کوئی میچ لگتا تھا ہوٹلوں پہ بہت رش پڑ جاتا تھا. اس وجہ سے ہوٹل والوں کا, ریسٹورنٹ والوں کا بزنس بھی بڑا اچھا اس دن چلتا تھا. کھانا بھی لوگ وہیں سے کھاتے تھے, چائے بھی وہیں سے پیتے تھے, سب کچھ وہیں پہ چلتا تھا. تو دوستو, جب ہم بچپن میں اسکول سے آیا کرتے تھے تو گھر والے سودا صرف لینے کے لیے بھیجتے, تو بازار میں جو ہوٹل ہوتے تھے ہمارے علاقے کے, وہاں پہ ٹی وی لگاؤ نا, شام کا وقت ہوتا تھا, سائیکل پہ, موٹر سائیکل پہ جو لوگ گزر رہے ہوتے تھے اس ہوٹل کے پاس سے, اس وقت ٹائم ہوتا تھا شام کو, ایک پروگرام لگتا تھا, اسلامی پروگرام تھا. اس کے اندر طارق القادری صاحب المشہور, آپ کو یاد ہے کیا کچھ, ان کو لوگ کیا کچھ کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, سارے کہتے ہیں, لیکن آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. غور طلب ہے تھوڑا. اللہ پاک نے بڑی عزت دی. لوگ جب گزرتے تھے موٹر سائیکلوں پہ, سائیکلوں پہ, گاڑیوں پہ روک کے اس ریسٹورنٹ پہ, ہوٹل پہ ٹھہر کے ان کی تقریر پوری سن کے پھر جایا کرتے تھے. تو ہم تو اس وقت بچے تھے, میں تو سمجھ نہیں لگتی مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. بہرحال یہ پتا تھا کہ ان کو بڑے غور سے سنتے ہیں. بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت دی. جب عزت ملتی ہے تو کم لوگ ہوتے ہیں جن کو عزت پچ جاتی ہے. عزت کا پچانا بھی عزت دار لوگوں کی کام ہے. کسی گھٹیا بندے کو عزت دے دے تو وہ اس کو نہیں پچتی. تو دوستو, بات یہیں سے آگے چلاتے ہیں کہ ہم نے جب یہ دیکھا, عروج دیکھا طارق القادری صاحب کا, پھر ایک دم طارق القادری صاحب کا ایک دم دورہ پڑ گیا. وہ ویڈیو بھی ہم نے ان کی اپنے کانوں سے سنی جب انہوں نے اپنی خواب سنا دی, اور خواب میں ایسی گستاخی کر دی کہ رسول پاک میری خواب میں ہیں, تو انہوں نے جانے کا, واپسی کا کرایہ بھی مجھ سے مانگا ہے. یہ میں نے اپنی کانوں سے سنی ہے, ریکارڈنگ آپ کو ڈھونڈ کے دے سکتا ہوں, آپ بھی سرچ کریں, ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ بات قادری صاحب نے فرما دی اپنے درجات بلند کرنے کے لیے. جب بندہ کسی کے, جب اللہ دو جہانوں کے بادشاہ کے درجات کے گن گاتے گاتے عزت پا جاتا ہے, تو پھر اس کے اندر فرونیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے, چور کبھی خالی گھر پہ ڈاکہ نہیں مارتا. چور ہمیشہ وہیں چوری کرتا ہے جہاں پہ مال ہوتا ہے, جہاں پہ علم ہوتا ہے, پھر شیطان بھی وہیں پہ ڈاکہ مارتا ہے. ہسٹری میں آپ نے بہت سارے لوگ ایسے, علماء, مشائخ, بہت بڑے 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 نام آپ نے سنے, دیکھے, جن کو جب اللہ پاک نے عزت دی تو ان کو عزت نہیں پچی. انہوں نے خود ہی کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا یا کوئی ایسی خواب سنا دی جس میں دعوے کے قریب ترین بات ہوگی. کیونکہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہوتا ہے یہ سسٹم کو. ایک دم آپ کچھ کہہ دیں تو لوگ بھڑک پڑتے ہیں, ان کو آہستہ آہستہ یہ ڈوزے بنا کے دیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا, یہ لوگ جو ہوتے ہیں ایک دم نازل ہونے والے, ایک دم آپ دیکھتے ہیں میڈیا بھر جاتا ہے, میڈیا کے اندر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, ایک دم کو گلوکار آ جاتا ہے, ایک دم کو اداکار آ جاتا ہے, اور یہ سارے نازل کیے ہوتے ہیں, اور یہ کسی خاص ایک طبقے کی وجہ طرف سے آتے ہیں, اور آ کے کافی عرصہ میں یرغمال بنائے رکھتے ہیں. پھر جب وضاحت ہوتی ہے پتا چلتا ہے کہ ان کو انہوں نہیں کرا. جیسے طارق جمیل صاحب ہیں, اکثر لوگ انہیں طارق جمی صاحب بھی بولتے ہیں. طارق جمیل صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی. پھر انہوں نے جو جا کے دعائیں کی, رو رو کے جو کچھ ہوا, پھر کرپشن کی, پھر یہاں سے بھاگے, گوگی پنکی کے ساتھ تعلقات نکلے, کیا کچھ نکلا, ابھی سے سارا کچھ آنا باقی ہے, ابھی آن دا وے ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں, جو طارق جمی صاحب یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں ملک سے, تو وہاں پہ جا کے پھر ان کے سوشل میڈیا پہ, آپ کو پتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کسی کو پیسے دیں تو آپ کی جو ویڈیوز ہیں فورس ہوتی ہیں, زبردستی لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں. پھر اسی طرح طارق جمیل صاحب کے پچھلے دنوں میں بہت سارے پروگرام زبردستی لوگوں کو دکھائے جا رہے تھے. آپ فون لگا کے ادھر آ کے بول جائیں, کبھی پروگرام ختم ہونا ہے تو اگلا پروگرام خود ہی ٹھوک جاتا تھا طارق جمیل صاحب کا. آپ جب جتنا مرضی اس کو پیچھے سے پیسہ ہی اتنا ٹھوکا ہوتا ہے کہ وہ خام ہی آپ کی طرف آتے رہتے ہیں. وہ جب عزت چھین لی گئی, ملک میں رہنا تنگ ہو گیا طارق القادری صاحب کا, جن کو لوگ پادری صاحب بھی کہتے ہیں. بہرحال پتہ نہیں صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں, بہرحال آپ بات سنیں ان کی. پھر وہ رینٹ پہ چلنے لگ گئے. دنیا میں آپ کو پتہ نہیں ہے, لنڈن میں بہت سارے مراکز ہیں جو مناج القرآن کے, طارق القادری صاحب کے, امریکہ میں, کینیڈا میں. اتنی سپورٹ, ہر کونے پہ کہیں پہ چلے جائیں, وہاں پہ ایک مسجد ہے, ایک ادارہ ہے انہوں نے بنایا ہوا, اور بھرپور پیسہ ملتا ہے. جب ٹائم ملتا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے, وہ آ کے دھما چوکڑی مچا دیتا ہے.
آپ کو ایک وقت شاید یاد ہو, آپ کی یادداشت کافی کمزور بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو یاد ہے وہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, یاد ہے؟ یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کیسے تھا, آپ کو یاد کرا دوں پھر بعد میں بات کرتے ہیں. مبارک ہو مبارک ہو, سپریم کورٹ آف پاکستان زندہ باد کہو, سپریم کورٹ آف پاکستان, پھر بولو سپریم کورٹ آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان. سنو, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. تو یہ طارق القادری صاحب کا شو تھا مبارک ہو والا, جب وہ رینٹ پہ ہوئے تھے, اور مبارک کس بات کی دے رہے ہیں آپ کو شاید یاد نہیں کہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو سپریم کورٹ کی اجازت سے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا. آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ پرائم منسٹر کے گرفتاری کا حکم دے رہی ہے, جو کہ غیر قانونی الفاظ ہیں, غیر قانونی لفظ ہیں. سپریم آئین کو اگر کھولا جائے تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس پرائم منسٹر کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں دے سکتا. اگر دیے بھی ہیں غلط دیے میں, آئین کے مطابق نہیں ہے, اور غیر آئینی کام کروا کے یا اس کا سوچ کے یہ بندہ مبارک دے رہا تھا. اتنا تو یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اور ہمارے آئین کے ساتھ مخلص ہے. پھر آپ نے اس بندے کے کچھ عرصے بعد یہ بھی وہ واقعات دیکھے, عورتوں کے زیور اتروائے, نوٹ دو ووٹ دو, ووٹ بھی دو اب نوٹ بھی دو, اور وہ عورتوں کے زیور جس نے اتروائے دوسرے بیگ میں پیک کر کے وہ بندہ یہاں سے چلا گیا, اور کسی بندے نے سوچا بھی نہیں کہ ہمارے زیور کدھر گئے ہیں. اور جو بندہ کل تک ہمیں نوٹ ووٹ اور سپورٹ مانگ رہا تھا, وہ ہمارے نوٹ ووٹ سپورٹ لے کے کدھر چلا گیا, کبھی کسی نے سوچا. اس کا جو سیاسی قدر ہے وہ حکومت میں آ گیا, آپ کو پتہ ہی ہے. کبھی قادری صاحب اعلان کر دیتے ہیں میں نے سیاست کو چھوڑ دیا ہے, کبھی قادری صاحب کہتے ہیں سیاست نے اب ریاست بچانی ہے, کبھی قادری صاحب کو سوئے ہوئے دم خواب ہے کوئی نہ کوئی. یہ لوگ, کچھ لوگ ان کے پیچھے لگ چکے ہوتے ہیں, ان کو وہ کچھ نہ کچھ مان چکے ہوتے ہیں, اس ماننے کو کیش کرواتے ہیں. یہ طارق جمیل صاحب ہوں یا قادری صاحب ہوں, یہ نازل شدہ مولوی ہوتے ہیں. نازل شدہ تعلیم یافتہ مولوی نہیں ہوتا, نازل شدہ اور بھی بہت سارے مولوی ہیں, مفتی ہیں ادھر, بہت خود بخود ساختہ بنے ہوئے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ ان کی سپورٹ ہے, سوشل میڈیا کو ان کو فورس ہوتی ہے, ساتھ میں ملتا ہے سامان کہ لو انجوائے کرو. اور جو ان کو بھیجنے والے ہوتے ہیں پیچھے پوری سپورٹ رکھتے ہیں, جیسے عمران خان کو بھیجنے والے ان کے پیچھے سپورٹ آج تک رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ مورے جو ہیں یہ کسی سپورٹ کے بغیر کھڑے رہ ہی نہیں سکتے, یہ کھڑے رہیں گے گر جائیں گے. ان کو کوئی سپورٹ دنیا کی کھڑے نہیں رکھ سکتی, انہوں نے گرنا ہوتا ہے. اس لیے دوستو, آپ کا ملک ہے, ان کا ملک نہیں ہے. یہ جتنے بھی اوپر سے نازل ہوتے ہیں ان کا ملک نہیں, غیر ملکی لوگوں کی وجہ سے نازل ہوتے ہیں. ملک آپ کا ہے, اس ملک کی حفاظت آپ پہ فرض ہے, ان پہ نہیں ہے. یہ مداری ہیں, یہ مداری ہیں. یہ جس بندے کو زبردستی یہاں سے نکالیں ان کو تو کہتے ہیں بگوڑا, اور جب یہ خود بھاگتے ہیں خود پھر خاموش رہتے ہیں کہ ان کو اب بگوڑا کوئی نہ کہے. حالانکہ پھر یہ بھی تو بگوڑے ہوئے نا, بھاگ کے آتے ہیں, کام ڈالتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. ابھی تک سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے جو پینڈنگ ہے, جس میں ابھی تک یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کو بلایا کس نے تھا, اس کے ٹکٹ کس نے دیے تھے, طارق قادری کے بلایا کس نے تھا, یہ گیا کیسے تھا, یہ ہوا کیسے تھا. ابھی تک اس کی تحقیقات ہو رہی ہے, اتنے سال ہو گئے ہیں. کیونکہ پہلے کیوں نہیں ہوئی کہ جو اس کو لانے والے تھے, اس کو بٹھانے والے تھے, ساتھ چلانے والے تھے, پچ کے دونوں سائڈوں پہ بیٹسمین کھڑے کرنے والے تھے, ایک طرف عمران خان, ایک طرف طارق قادری, وہ سارے ان کی تو حکومت رہی ہے. تو پکڑنا کس نے تھا, اس لیے کافی لمبا ہو گیا. ہو سکتا ہے, امید ہے, اب امید بنی ہے کہ یہ لوگ بھی پکڑے میں آئیں انشاءاللہ تعالی. مسلمان, پاکستان, اسلام, ان کے جتنے بھی دشمن ہیں, جب میرے مولا کو قبول ہوگا وہ پکڑ میں ضرور آئیں گے. ادھر نہیں آئیں گے, آگے آئیں گے ضرور. باقی رہے گی بات کہ ہمارے اوپر کیا فرض ہے. ہمارے اوپر یہی تو فرض کم از کم تو ہے نا, ہم اپنی آنکھیں کھولیں, اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں, ان کو پہچانیں. جب ہمارے اندر ان کو پہچاننے کی صلاحیت بھی نہیں ہوگی تو پھر ہمارے گلے شکوے کیسے, پھر ہم کیوں گلا شکوا کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یوں ہو گیا, فلاں ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اپنی غفلت ہے, اور جو غلطی کرتا ہے وہ ہیو ٹو پے دا پرائز. جو بھی غلطی کرتا ہے اس کو پرائز پے کرنی پڑتی ہے اس غلطی کی. تو ہماری نسلیں, ہم جن کی نسلیں ہم بھگت رہے ہیں, ہماری آنے والی نسلیں ہمارا کیا بھگتیں گی, ان کی آنے والی ان کی نسلیں بھگتیں گی. اسی طرح ہم گڑھے کی طرف جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے. ہوش کریں, یہاں سے اس ریت کو توڑ دیں. دعا میں یاد رکھیے گا, اور مجھے سبسکرائب بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.